کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے، یہی آشفت سری دے گی اسیری سے نجات۔ سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے۔ ایک شعر جو ہے یہ دریا جلم سے پار رہنے والوں کے لیے، ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ دو حق کو صداقت کی صدا سرے مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ یکم حرم اس حوالے سے، ہمراہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہمراہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ محترم جناب زاہد رفیق صاحب، صدر آل پارٹیز پیپلز رائٹ فورم، محترم جناب میرے بھائی جناب جاوید شریف صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار جناب قدر کے خالق وسیع صاحب، طاہر انور صاحب، اور دیگر جو میرے عزیز یہاں پر تشریف فرما ہے، میں فورم کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے میری عزت افزائی کی اور مجھے اس فورم میں یہاں بلایا اور مجھے بات کرنے کے لیے آپ نے کہا۔ یہ جو راولہ کوٹ ہے یہ سیاسی ٹیکری سابقہ اور دارالجہاد کتنے دور ہے یہاں سے؟ یہ زیادہ آدھا فرلانگ۔ مجھے یہ فخر ہے کہ اس جگہ کا نام میرے والد محترم نے ہی رکھا تھا، دارالجہاد، اور جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس سے باضابطہ اس کو نوٹیفیکیشن کر کے اس کو دارالجہاد جو ڈکلیئر کیا گیا، اور آغاز بھی غالباً 15 جولائی 1947 کو راولہ کوٹ سے ہوا تھا، 15 اگست۔ میرے عزیزوں، میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 13 جولائی 1931 کا واقعہ جو ہے بڑا دل خراش بھی ہے، لیکن وہ ہماری ابتدا ہے اس کی، اس سے پہلے 1832 ہے۔ لیکن یہ جو بعد کے جو معاملات ہوئے 1846 میں جب ریاست جموں کشمیر بنی تو پہلا واقعہ پھر 13 جولائی کو ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر اکتوبر میں پہنچا، اور 24 اکتوبر کو غازی ملت کی قیادت میں اسی راولہ کوٹ کے سپوتوں کی آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد شہری حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ السلام علیکم۔ اور شاید یہ جو میرے چھوٹے عزیز ہیں، یہ بے شمار لوگ، انہوں نے اعلان آزاد شہر پڑھا ہی نہیں میرا خیال ہے۔ اگر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آزاد شہری حکومت کا کیا مقام تھا، کیا اختیار تھا، اور یہ کس لیے قائم کی گئی تھی یہ حکومت۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ بعد میں وزارت امور کشمیر کے کلرکوں کی سازش سے آزاد شہر کے سیاسی زعماء کو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کیا گیا اور یہ ہمارا اختیار چھین لیا گیا، اور پھر جا کر 1968 میں جب اتحاد ثلاثہ قائم ہوا، غازی ملت سردار عبدالقیوم خان صاحب اور کیش خورشید صاحب کی کوششوں سے 5 ستمبر 1970 کو آزاد کشمیر کے اندر ایکٹ 1970 کا نفاذ ہوا، 1 مین 1 ووٹ، صدر کا انتخاب اور اسمبلی کا قیام۔ بعد میں 1975 میں 74ویں نیا آئین آیا، اور اس میں یہ جموں کشمیر کونسل جیسا ایک خبیث اور رذیل ادارے کا اضافہ کیا گیا۔ یہ تاریخ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، یہ ایک وائسرائے تھا وارن ہیسٹنگ انگریز کا، یہ اس کا تھا 2 ملی کا نظام، جس کے تحت یہ جموں کشمیر کونسل کا ادارہ جو ہے قائم کیا گیا۔
میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مہربانی کی. اس میں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اور بعد میں مفتاح اسماعیل صاحب کا، کہ ہم نے یہ 13ویں ترمیم کے استوک کو جو ہے اپنے گلے سے اتارا. زاہد صاحب، اللہ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جب میں دریا جہلم کراس کرتا تھا، ادھر لکھا ہوتا تھا جموں کشمیر کوسٹل وہ ٹیکس کے، مجھے آگ لگ جاتی تھی. میں کہتا اللہ کو تو کبھی مجھے یہ موقع دے گا کہ میں دوبارہ لکھا سکوں کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر. اللہ نے وہ موقع دیا اور اس کو لکھوایا. اللہ نے موقع دیا. مالیاتی خود مختاری حاصل کی، اپنا حصہ 2.27 سے بڑھا کر 3.64 بنا کر آزاد کشمیر کو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے جو خود کفیل کیا. اور یہ جو ہمیں جو قرض ملتا ہے، یہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ کا یہ قرض، آپ کو پتہ ہے قرضہ ملتا ہے ہمیں، یہ نہیں آپ کے شاید علم میں، یہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ ملتا ہے یہ قرض ہے، آزاد کشمیر حکومت کو لون ملتا ہے. یہ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو، شاید میرے ساتھیوں کو اس سادہ بات کا علم نہ ہو، بعض ساتھیوں کو علم ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ 74 کے اس آئین میں جو ہم نے ترمیم کی اس پر کیا کیا دباؤ ڈالے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ ہم آزاد کشمیر کا آئین ہی لپیٹ دیں گے. میں آؤ لپیٹو. میں کہا پہلے 51 سے 55 تک بھی لپیٹنے کی آپ نے کوشش کی تھی. مجھے فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بات آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ صرف یہ پنچ میں ہیں. بات یہ ہے کہ کسی جگہ سے ابتدا ہوتی ہے. اللہ نے بعض قوموں کو میں یہ وصف ڈالا ہوتا ہے کہ پہلے وہی پرچم بلند کرتے ہیں، بعد میں لوگ اس کو جو ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ جب یہ 51 میں جب یہ اسی اسمبلی کے قیام کے لیے، اسی اختیار کے لیے جب یہ تحریک شروع ہوئی جو بعد میں ملٹری ایکشن تک گئی، میرے والد بھی آپ کے غازی ملت کے ساتھ تھے اور گرفتاری جا کر دی تھی وہاں پر پلندری جیل میں، پلندری. تو یہ نہ سمجھے آپ اکیلے ہیں. آپ کو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے راولا کوٹ کے اندر نہیں پھرنا. یہ جو میرا ہمیشہ آپ کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بس آپ ادھر پھرتے رہتے ہیں. اندر باہر نکلے. وہ آپ یہ درمیان میں ہیں. آپ میرپور ڈویژن ادھر ہے، مظفر آباد ڈویژن ادھر ہے. آپ آئیں، آپ ہمارے سڑکوں پر. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو اس کو اکیلا نہ سمجھیں. وہ نیلم ویلی کمزور علاقہ ہے. میں ادھر تھا، اس میں ابرا کر رہا تھا. ایک آدمی آیا بزرگ صاحب سے، میرے ماتھے پر پیار کیا. میں پوچھا کون ہو بابا؟ کہنا میں نیلم ویلی کا ہوں. میں نے کہا خیریت ہے؟ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ وعدہ کرو تم کہ تم 13ویں ترمیم سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اور میں نے اس کو کہا خانہ خدا میں نے تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں. یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. گزارش ہے کہ آپ کا ایک معاملہ ایک چھوٹی سی بنیادی بات سے شروع ہوا تھا، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے. اس کو اپنا یہ لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے، اس سے شروع ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ آ گیا اس 13ویں ترمیم کا، جس کو 13ویں ترمیم جو کہ اس کو ختم کرنے 15. میں نے کل رات کو وہ میں نے منگوایا، مجھے مل گیا اور میں نے سارا اس کا مطالعہ کیا. میں نے ایک قانون دان بھی بڑے سینئر ان کو بھی بٹھایا، ساتھ بیٹھا. خالد صاحب آپ کا شکریہ جی. ہم نے اس کا جائزہ لیا. آزاد کشمیر حکومت کے پاس کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے. کیا ملے گا کیا؟ میں جب وزیر اعظم تھا میں نے کہا یار 12 وزیر بہت ہیں، اس سے اوپر نہ بناؤ. یہ کیا مذاق ہے ادھر؟ یہ چھوٹی سی جگہ یہ جس سے آپ نے کہا کہ 4,500 یا 5,000 مربع میل ہے. خیر وہ 14 پر گئے. پھر وہ جب 5 نشستیں پڑی تو وہ 16 ہو گئی کہ آپ 50% وزیر بنا سکتے ہیں، آدھی اسمبلی کو وزیر بنا لیں آپ. میں نے کہا یہ مشیر پہلے ختم کرو. پھر میں نے کہا ایک رکھو مشیر تو ایک رکھو وہ جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ. اس بوجھ کو بڑھایا جائے. اختیار ہم سے چھینا جا رہا ہے لیکن ہماری وہاں پر بولی لگائی جا رہی ہے. اس اختیار کو چھیننے کے عوض میں آپ کو یہ دیا جائے گا. کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں رہتا اس ترمیم کے بعد، اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی. مجھے سردار کیوں صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے تقریر کی تھی اس کو کھول دو یار کہ کس نے کہا حکومت پاک. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
یہ میری بات سن لیں، جو اسے میرا بگاڑنا بگاڑ لے، جو میں کرنا کر لوں۔ پاکستان کی حکومت نے ہندوستان کے حکومت کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ ایک فیصلے پر پہنچ چکے، جس میں کشمیر کی تقسیم کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ یہ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، یہ اسی کی شروعات ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبائی اسٹیٹس دیا جائے، کے مطابق بنایا جائے اس کو۔ فیڈریشن ہم وفاق کا حصہ نہیں ہے بھائی، ہم کوئی صوبہ ہے، اس کے برابر لایا جائے۔ یہ ابتدا ہے اس کی، یہ پہلا قدم ہے اس کا۔ نہ ان کو حق ہے، نہ ہندوستان کی حکومت کو حق ہے۔ 1957 کی قرارداد کے مطابق جب کشمیر کی اسمبلی نے، اس کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے حکومت پاکستان کو، ہندوستان کی حکومت کو، کہ وہ کشمیر کے جغرافیے میں کوئی فرق ڈالتے پھرے۔ یہ 84,000 مربع میل کی ریاست جو ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت، یہ ہمارا اختیار ہے۔ زاہد صاحب آپ کا اور میرا اختیار ہے، ہم نے کیا کر رہے ہیں اس کا؟ یہ نہ کسی کو دہلی میں حق ہے، نہ کسی کو اسلام آباد میں حق ہے، یہ ہمارا حق ہے یہ، کہ اس کا نقشہ کیسے ہو، کیسے بنے، کیا ہو ادھر۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہے، یہ اس میں بخدا کچھ بھی نہیں رہتا آزاد کشمیر حکومت کے پاس۔ مجھے یاد ہے کہ 1968 میں جو ایکٹ پاس ہوا، اس کے تحت خان حمید صاحب جب صدر منتخب ہوئے، صدر کون منتخب کرتا تھا؟ چیف ایڈوائزر، جوائنٹ سیکرٹری۔ 64 کے ایکٹ میں اور ایکٹ 68 میں اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ جو اسٹیٹ کونسل تھی، اس کے جو چیئرمین کو صدر بنایا جائے گا۔ یہ اختیار اس کے پاس، وہ رکھ بھی سکتا ہے، نکال بھی سکتا تھا۔ ایک جوائنٹ سیکرٹری جی، کشمیر کونسل، وہ ادھر منسٹری میں ہوتا تھا اس کو۔ وہ جلسہ تھا وہاں پر، میں اسکول پڑھتا تھا اپنا، بعد میں وہاں سے آیا تو وہ مظاہرہ کر رہے تھے، میں بھی کھڑا اس میں شامل ہو گیا۔ صدر جلسہ تھے، انہوں نے پیر سلیم گیلانی صاحب، انہوں نے اس کے خلاف بات کی کہ ہمارا اختیار کیوں لیا ہے۔ تو جو ہمارے صدر بنے خان صاحب، انہوں نے کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا بڑا بھائی اگر کوئی اختیار لے گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہا بھائی کا لے جائے، میں تھوڑی رن بھی لا جا سکتا، کوئی گل نہیں ہے چھوٹے بھائی جی، یہ نہیں ہو سکتی یہ بات ممکن نہیں ہے یہ۔ تو جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ایسے نہیں بنا۔ جن بزرگوں کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، میں میجر اپنا ان کو کرنل زاہد باغ صاحب کو ملا، وہ پیرانہ سالی میں انہوں نے مجھے اپنی وہ ٹانگ دکھائی جس پہ 9 گولیوں کے سراغ تھے، نشان تھے اس میں۔ کیپٹن حسین خان، جہاں کرنل منشا خان جیسے غیور لوگوں کی یہ سرزمین ہے، غازی ملت رہے ہیں یہاں پر، اور بے شمار لوگ۔ یہ کلنک کا داغ ہم اپنے پر نہیں لگنے دیں گے۔ مجھے اطمینان ہوا اس دن، آگے کا میں نہیں کہتا، لیکن جو وزیر اعظم ہے اس سے کہا جی کہ میں بے غرضی کا کتبہ اپنے قبر پر نہیں لگا سکتا۔ تنویر الیاس نے، جی سردار کی شادی پرسوں، میں نے ان کے بیٹے کو بھی پرسوں، ادھر شادی تھی، میں نے کہا، انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں، میں نے کہا وہ جن کی آپ بہت بات کرتے رہتے ہیں، کل وہ تو انہوں نے دب لین تے ڈیٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹو، ٹھیک ہے جی۔ مجھے خوشی ہے کہ حسن ابراہیم نے بھی کہا جی کہ کوئی آدمی ترمیم کر کے اگر ہوئی تو یہاں سے باہر نہیں جائے گا زندہ۔ پھر میں آپ سب یہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ ہماری یہ سب کا، اس کا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جن کو یہ حق حاصل ہوا ہے اس کا حق غصب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس نے اسمبلی میں بھی بات کی، لمبی تفصیلی بات کی، 1 گھنٹے کے اوپر ساری باتیں لائی سامنے، سارا ریکارڈ لایا ان کے سامنے۔ اور میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، سال 1955 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کشمیر کانفرنس، جو لام باز صاحب نے چودھری محمد علی سے کہا کہ کانفرنس منعقد کریں۔ قرارداد حسین شہید زہروردی نے پیش کی تھی، جو متحدہ بنگال کا وزیر اعظم تھا، جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ تائید جس کی ممتاز دولتانے نے کی، اس دن میں نے اسمبلی میں کہا تھا اعظم نذیر تارڑ نے نہیں کی تھی، جو وزیر قانون ہے وہ تھا، ممتاز دولتانہ تھا، اس نے کی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ شہباز صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے چیف منسٹر تھے، وہ دوسرے صاحب لاہور میں وکالت کرتے تھے، یہ میاں صاحب، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے یہ ہمارے ساتھ یہ اچھا کام کیا۔
ان کو علم ہی نہیں ہے. جو ان کا کہا گیا اس پر دستخط کر کے بھیج دیا ہمیں. اور میں نے یہ بھی بات کی آج پھر ہی آپ کے سامنے کہتا ہوں میڈیا سے کہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اور پاکستان کی حکومت آمنے سامنے اگر کھڑے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ بڑا ظلم ہوگا. یہ اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوگی. ان کو کہتا ہوں یہ کام نہ کرے, اور یہ ہو جائے گا اگر آپ نے کام کیا. آپ نے بیڑیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے, یہ نہ کریں. یہ اس خط کو واپس لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے اس ملک کے اندر, وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے علم ہی نہیں, معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا ہے اس کے اندر کیا ہے. میں وہاں تھا, اسلام آباد میٹنگ تھی, وہ سارے لوگ بلائے ہوئے تھے, تمام جو ہمارے یہاں اسٹیک ہولڈر بہت ہے نا, پتہ نا آپ کو, آزاد کشمیر کے کئی مطلب اس کے وارث بنے ہوئے. ایک دفعہ میں نے گنی 11 کو حکومتیں تھیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو شاہد صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ادھر منتخب صدر ہے, منتخب وزیر اعظم ہے, اسمبلی ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, اپنا یہ کیبنٹ ہے, باقی نظام چلتا ہے, تم ادھر سے جا کر ادھر کیا تمہارا کیا کام ہے ادھر کام ٹانگڑانا. وزیر میرے کشمیر کو بول, میں آپ چپ کریں, آپ کو کچھ پتا نہیں, مجھے بات کرنے دیں. میرے ساتھ ڈاکٹر نجیب صاحب تھے, اس نے کہا جی یہ ختم نہیں کر رہا کوئی, ہماری بات کو مانا, سنا, سمجھدار لوگوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا. یہ ظالمانہ ہے یہ کونسل. یہ آپ کو پتا ہے 34 مہینے کی تنخواہ لیتا ہے کشمیر کونسل کا ملازم, لیتا تھا 12 مہینے ہوتے سال کے. اور اس وقت کے ان کے سیکرٹری جو ہیں وہ بھی کشمیری نسل ہیں, اپنے فواد حسن فواد. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب جو ان کو پرکس اینڈ پریویلیج ادھر حاصل ہے یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی کسی کو نہیں ہے. جو کونسل کے ملازم ہیں رہتے ہیں اسلام آباد میں, اور وہ جو ہے وہ رسک الاؤنس گلگت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. میرے خلاف جلوس نکالا, اور شام کو انہوں نے رکھی افطار پارٹی کہ یہ فیل ہو گیا, آخری دن تھا. پھر لے گئے صبح ساری تک, اللہ نے منہ کالا کیا ان کا. اسلام آباد عدالت میں بھی گئے, ادھر اپنا ہائی کورٹ میں, اس کے بعد سپریم کورٹ کی رجسٹری میں بھی گئے لاہور. بات یہ ہے, مجھ سے کہنے لگے یہ جو حضرات ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بڑھاؤ. میں کیا کام ہے بھائی, ادھر قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سیکرٹری ہے اس کا وزارت امور کشمیر کا, اس کا نام لکھو اور چیف سیکرٹری کا نام لکھو آئین میں. اگر کوئی سیاسی جماعت آزاد کی پاکستان کے خلاف, اس کو بین کرو. میں کہا آئین میں سرکاری ملازموں کا نام نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے کابینہ میں فیصلہ کیا, روز بنا کر بھیج دیں غداری کا مقدمہ. میں کابینہ کی منظوری بغیر کوئی آدمی غداری کا مقدمہ قائم نہیں کر سکتا. غدار بنایا ہوا, سارے غدار ہیں ادھر. یعنی ادھر کوئی پاکستان کا مخالف نہیں ہے, لیکن اپنے جو حق کے لیے حکومتوں کے ساتھ اختلافات رہے ہیں وہ رہیں گے آئندہ بھی. حکومت کی پالیسی پاکستان کی مخالفت نہیں ہے بھائی, اپنے آپ کو پاکستان نہ سمجھو نا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, میری کوئی گردن بھی اڑا دینا, میں اپنی بات سے باز آنے والا نہیں ہوں. جو مرضی کوئی کرے, انشاءاللہ تعالی توبڑ سے لے کر افتخار آباد تک اس کے خلاف مہم چلاؤں گا. آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس میں کون سی بات ہے, یہ مجھے کیوں کیا دیتا ہے سرٹیفکیٹ اس کا کسی اور کا. ہمارے گھر تو سرمیہ میں اسے 2 بم پھینکے انڈین فورس 48 سے, میں نے کسی سے کیا سرٹیفکیٹ لینا. میرے سسرال والوں کے اوپر اسٹرافنگ کی, انہوں نے چھتوں میں سوراخ کی ہے ان کے مکان میں, آگے مطلب ہمیں بتانے کے لیے. یہ مطلب آسان علاج ہے آج کل, یہ ملک دشمن ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. خرابیاں تم کرو اور متھے کسی اور کے ڈالو. خالد صاحب, میں نے جاؤں گا اسلام آباد, تو میں نے
آپ کو بھی دعوت دینے والا ہوں. ہم 7 تاریخ کو آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں. جی میں بلا رہا ہوں. نہیں میں بلا رہا ہوں. میں آئیں گے. نہیں آئے گا تو جائے گا کدھر. ٹھیک ہے. نہیں میں بلا رہا ہوں. جی ہم ایک مشترکہ لائے عمل. آپ اپنے آپ کو راولا کوٹ والے اکیلا نہ سمجھے. پورا آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ تاج آپ کے سر میں لگانا تھا, لگ گیا. ہاں فاروق صاحب ٹھیک ہے نا آپ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, گزارش یہ کرنا تو میں اس کی تائید کرتا ہوں جو آپ کا یہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ. یہ ٹورزم ایکٹ یہ بھی سامراجی کا دائرہ ایک کام ہے. یہ میں مجھے ساری بات کا پتہ ہے نا. میں 5 سال وزیر اعظم ہوں نا. میں نے وہ دائی سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے. میں سب کو جانتا ہوں اس کے پیچھے کون کون ہے, مقاصد کیا کیا. ہم نے آئین کی دفعہ 52C میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے قومی وسائل پر حق آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے. یہ پہلے نہیں تھا لکھا ہوا. اس کا اقتصادی مفاد جو ہے وہ مفاد آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق اٹھانا, اور کسی کا نہیں ہے. مجھ سے کہا آپ نے یہ فیئر ٹرائل کیوں لکھ دیا. یہ تو وار زون ہے. اور بھائی وار زون ہے, یہاں لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں ہے. یہ آپ نے کیوں لکھا ہے آزاد کشمیر کی ساورینٹی اسٹیٹ کی, کہ میں کہ کیوں نہیں لکھے. آپ نے انسب پروزیشن کیوں لکھے. آپ نے ایکٹ لفظ کیوں ختم کیا. آپ نے سیکشن کو آرٹیکل کیوں لکھا. بے شمار باتیں. ایمرجنسی لگے گی تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹے گی اسمبلی. یہ جنگ عظیم میں برطانیہ کی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی. عجیب بات ہے. آپ کا کوئی اختیار باقی. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں خالد صاحب جو مسودہ میرے پاس جو آیا ہے, کوئی اختیار آزاد کشمیر حکومت کا نہیں رہتا. یہ سوائے میونسپل کمیٹی کو اور کچھ نہیں ہے. وہ ایسے بدماش ہے کوسل والے. ان کا جو نان پیپر ہے یو این ریزولوشن نے ہمیں لوکل اتھارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے یو این کے تحت, میونسپل کمیٹی والی نہیں. یہ کشمیر کی حکومت گلگت کی اور آزاد کشمیر کی حکومت کو. اور انہوں نے 1897 کی جنرل کلاسز ایکٹ کے تحت یہ لکھا ہے. یہ تو میونسپل کمیٹی ہے. یہ اس کا کیا کام ہے. بھی آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, گلگت کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو گیا ایک میٹنگ میں جس میں بھی تھا, سارے لوگ تھے, کہ گلگت کو صوبہ نہیں بنانا ہے, اس کو آزاد کشمیر کی طرز کا جو ہے وہ ہم نے دینا ہے. اس کے بعد اس کو سبوٹاج کیا گیا. آخری میٹنگ جو ہوئی میں نے اس کو کہا کہ آزاد کشمیر کا کوئی شخص بشمول میرے گلگت کو صوبہ بنانے کی دستاویز پر دستخط نہیں کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں, جو مرضی کر لے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی یہ لکھا ہے, یہ جو لیٹر لکھا ہے, اس کے لیے ان کو پاکستان کے آئین کی دفعہ 1 اور 257 میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی. ادھر سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مستقبل کا فیصلہ تعلقات کا تو کشمیر کے لوگ کریں گے جب وہ رائے شماری جائے. کیا اس سے پہلے ہم کیا آپ کے غلام بن کے رہیں گے ادھر. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق رکھیں. ہمارے درمیان تفرقہ بازی کی کوشش کی جائے گی. میری بات یاد رکھیں. ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ کہیں گے یہ ملک دشمن ہے, یہ فسادی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 680 یہ لگا کے. جی ہاں یہ فلاح ہے. ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ سرکار, ہاں راہ کے ایجنٹ ہے. جی نیا سنا میں نے, ایک وہ صاحب ہے انہوں نے آپ کو راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا. جی ہاں راہ سے پیسے لیتے. آپ نے سرکاری بلاک کا خیال رکھنا ہے بس. وہ ہماری ہے, وہ ان کی نہیں ہے. یہ آپ کے میرے ٹیکسوں کے پیسے سے بنی ہے.
گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ترقیاتی اخراجات، اور یہ بات یہ ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، ہمیں 26 ارب روپیہ پینشن دینی ہے، 26 ارب روپیہ، ٹوٹل 4.5% بچتا ہے جس سے آپ سوشل سیکٹر میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ میں نے کوشش کی تھی، ایک کابینہ نے میری بات نہیں سنی کہ جسے ہم یہ بوجھ ختم کر سکتے اس کا پینشن کا، تاکہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ پیسہ بچا کے رکھتے اور ان پینشن بھی سب کو ملتی پوری اور زیادہ ملتی۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ کراچی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے نہیں بھیجنے افسر، ہم نے لینے ہیں، ہماری ضرورت کے مطابق اگر کوئی آئے گا تو آئے گا، وہ نہیں بھیج سکتے۔ لون کرتے، ادھار دیتے، ادھار اس کو دیا جاتا ہے جو ادھار مانگتا ہے۔ اب بات یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ فواد نے بات کہی اسی میٹنگ میں، اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے کہا وزیر اعظم صاحب وقت آ گیا کہ آپ چیف سیکرٹری آئی جی پی بھی آزاد کشمیر سے ہونا چاہیے، حالانکہ وہ سیکرٹری ان کا تھا لیکن وہ کشمیری نسل، بس نہیں بات ہے۔ تو جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہی کہا تھا، میں نے ایک دن کہا، کسی نے کہا، میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کے لوگ ڈاڈے نہ صدر کو مانتے نہ وزیر اعظم کو مانتے نہ کسی کو مانتے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ اگر میں نے کہا اگر ڈاٹ زوری کر رہی ہے تو 10 گنا زیادہ طاقت سے بھرنا ہے، یہ نہیں مانیں گے، یہ ماننا ہی ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے نا لوگوں کی۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کرو، یہ اسپیکر تھوڑا کرو نا سیدھا، یہ معاملہ بیٹھ کے طے کرو، بات چیت کے ذریعے کرو۔ یہ تمام اسیران کی غیر مشروط رہائی، یہ جو معاملہ ہے، یعنی جو یہ تھا، یہ لوڈ شیڈنگ فری زون، بجلی کے جو ہیں یہ ظالمانہ ٹیکسز، وہ تو کریں گے نا جی۔ یہ تھے پہلے جو بنیادی جو تھے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتے بنتے پھر یہ قومی سطح پر چلے گیا، چلا یہ مقامی، لیکن یہ اللہ کے فضل و کرم سے قومی سطح پر آ گیا۔ اب یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، سارے آزاد کشمیر کا معاملہ ہے بھائی، یہ کوئی آپ کا معاملہ اب نہیں رہا۔ آپ ایک کمیٹی کی تشکیل دیں، 9 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ تشریف لے جائیں، ٹھیک سر، ہم جائیں گے، تمام باروں میں جائیں گے سب، ٹھیک ہے۔ میں مظفر آباد بار میں گیا تھا اسی ترمیم کے خلاف، کوٹلی میں گیا تھا، آپ نے بلایا ہی نہیں مجھے، میرا خیال تھا یہ رابلہ کوٹ والے بلائیں گے، آپ نے بلایا ہی نہیں۔ نہیں بلائیں گے سر، کیوں نہیں بلائیں گے، تو میں ادھر گیا، مظفر آباد بھی گیا، کوٹلی بھی گیا۔ آپ یہ جو 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے ان کی بار میں بھی جائے، اور 10 جگہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تاجروں کے ساتھ، میں تاجروں کا شکر گزار ہوں، میں ٹرانسپورٹ والے جو ان کا بھی شکر گزار ہوں، راولہ کوٹ کے دیگر جو لوگ سیاسی کارکنوں علاوہ، کہ آپ نے اس پر جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا سیاسی کارکنوں کے ساتھ، قید و بند کی بھی برداشت کی، جسمانی تشدد بھی برداشت کیا آپ نے نکلنا ہے باہر۔ مظفر آباد جب آپ آئیں گے مجھے اطلاع کریں، ہٹیا آپ آئیں گے مجھے اطلاع کریں، اٹھمقام آئیں گے مجھے اطلاع کریں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ یہ کوئی صرف راولہ کوٹ کے لیے کے مفاد میں آپ نے بات نہیں کی، آپ نے پوری ریاست جموں کشمیر کے اس خطے کی بات کی۔ اور جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، اگر ہم نے ہوش و حواس اپنے قائم نہ رکھے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے باضابطہ کشمیر تقسیم کی بھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ بالکل تقسیم کا جو یار ہے، تقسیم کا جو یار ہے، تقسیم کا جو یار ہے، اس پار ہے اس پار ہے، اس پار ہے اس پار ہے، سیول ہے سرکار ہے، سیول ہے سرکار ہے، ہمارے راج تمہارا نامنظور، ہمارا قبضہ تمہارا نامنظور، ہمارے راج تمہارا نامنظور۔ بس سر، میری گزارش ہے آپ یہ سنیں
یہ وسیع صاحب موجود ہے ادھر, طاہر انور صاحب موجود ہے, اور بھی کوئی شاید میری جماعت کا ساتھی ہو. 25 ہاں یہ بھی موجود. 25 تاریخ کی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں 25 دسمبر کو کشمیر ہاؤس میں, وہاں مسلم لیگ کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر آپ نے کشمیر کی تقسیم میں اس کو صوبہ بنانے کی کوشش کی تو سب سے پہلی جنگ آپ کے خلاف میں کروں گا. میں نے اوپر کی یہ بات کی, اس میں کون سی ڈکی چلی بات. مجھے کیا کرے گا کوئی, میں گھر سے بھی نہیں نکال سکتا, کیا کرے گا. اور مجھے امید ہے اپنی وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ اس خط کو واپس لیں گے, اور اس فطرے کو پاکستان کے جو ہے کہ اس فطرے کو جو ہے نا, اس سے پہلے کہ فطرہ یہ کل آپ کے قابو سے باہر ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے دل میں میل آ جائے, یہ کام نہ کرے, یہ کام نہ کرے. جن لوگوں نے یہ فطرہ شروع کیا ان کو بند کرائے. یہ ٹورزم ایکٹ نامنظور. کل آپ کا اٹھا کر کوئی لے جائے گا تولی پیر سے, کیا کریں گے آپ کی؟ تو جھگڑا ہی ہے نا. جی ہو رہا ہوتا. یہ جو ادھر ہوں گے میرا خیال ہے وہ منکر نکیرے ہوں گے, کوئی لکھتے ہوں گے ادھر باہر بھی پھرتے, اور جو مرضی لکھنا لکھو بھائی. بات یہ میں آپ سے کر رہا ہوں, معلوم ہے وہ جو نامعلوم ہے, وہ جو نامولود ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. نامولود ہے. جی جی. تو بات یہ ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے, یہ ہمارا اتحاد انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آزاد کشمیر میں پدری ترمیم کو نافذ نہیں کر سکتی. خدا نہ خواستہ اگر یہ ترمیم پیش ہوئی اسمبلی کے اندر, ہم سارے آزاد کشمیر کو دعوت دیں گے کہ مظفر آباد کی اسمبلی کا گھیراؤ کرو. پھر کوئی اسمبلی کا ممبر باہر نہیں نکل سکے گا اسمبلی ہاؤس سے. باہر وہی آئے گا جس نے مخالفت کی ہے, ٹھیک ہے نا. عوام میں وہی باہر نکلے گا جس نے مخالفت کی ہے, جس نے کہا نامنظور وہ نکلے گا باہر, دوسرا نہیں نکل سکے گا باہر. یہ نہیں ہوگا. یہ اس میں کون سی بات ہے, ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں جی. یہ کیا ہوا؟ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات آخر ختم نہیں, پھر آپ کو کہتا ہوں مضبوط رہے, اکٹھے رہے, باہر نکلے, ادھر چکر نہ لگائے. میرا جھگڑا ہی آپ کے ساتھ یہی رہا. ہم نے فی الحال تو اپنے ڈویژن میں لیا. ہاں آ رہا ہوں. میرا ناراضگی آپ کے ساتھ یہی ہے. وہ بیٹھا ہو تارا نور خان صاحب کئی دفعہ, وہ کون نہیں جانے دیتا. وہ جیسے رہا کوٹ ایسا مظفر آباد جی, اور مظفر آباد دارالخلافہ بھی سردار ابراہیم صاحب لے کر آئے تھے جی. کمال کرتے آپ. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے یہ کہا کہ ان کو فوری طور پر بغیر کسی کے ان کو رہا کیا جائے, غیر مشروط وہ بند کیا جائے, کسی کے ساتھ مت ہاتھ مت لگائے, اور ان کو فوراً وہ یہ ختم کرے سارا معاملہ, یا مقدمات وغیرہ سارا ختم. انہوں نے اپنی کوئی ذاتی جائیداد کے لیے تو نہیں جھگڑا کیا, قوم کے لیے کیا ہے نا. جو وہ قومی ہیرو ہیں وہ. یہ آٹے پر سبسڈی کا معاملہ ہے. یہ جو اب دیکھیں نا بات, یہ ہم نے کون سی وہ فر رسائل استعمال کیا ہے جی. ہم پر کس لیے سرچارج لگاتے ہیں جی.
فیول ٹیکس، فضول ہے۔ فضول ٹیکس، یہ پہلے بھی میرا بھلا آپ کہیں گے اب یہ تو مارتا ہے، میرے اس پر بڑے جھگڑے ہو چکے ہیں، 2-3 سال لگا رہا ہوں اس بجلی کے معاملے کو۔ ہمارے سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے 2 روپے 59 پیسے، جی یہ یاد رکھیں 2 روپے 59 پیسے۔ بعد میں ہوا یہ کہ ہم نے کہا اچھا جی آپ ہمیں 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے دیں، تو 5 روپے 79 پیسے ہوا تھا ان کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ۔ 1 روپے 10 پیسے آپ نے دینے ہیں ہمیں، جس طرح باقی صوبوں کو دیتے ہیں، جب وہ بڑھیں گے اس کے مطابق آپ ہمیں ہم نے یہ منظور کرایا ہوا حکومت پاکستان سے، ہماری آمدن میں اضافہ ہوگا۔ بات یہ ہے ہم اگلا ٹائم کو بھی اپریز کرتے، پھر لوگ بیکار ہوتے ہیں۔ یہ نیلم جیلم بیڑا گرک ہو گیا ہمارا، بھلا آج کل وہ باندھا نا تو پانی خوب چلتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں مظفر آباد دریا کو دیکھ کر کہ دریا پورا چل رہا ہے۔ واللہ میں وہ گھر سے پہلے مجھے دوسرا کنارہ نظر آتا تو اوپر سے وہ نظر نہیں آتا، اب نظر آتا ہے مجھے کہ وہ دریا جا رہا ہے۔ غرض میں کرنا چاہتا ہوں آپ دریاؤں کا رخ بھی موڑے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، اس کے بعد پھر ہمیں کہیں گے ہے جی تو کون تو میں خام خواہ۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، 7 کے ساتھ مجھے اتفاق ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں انشاءاللہ مظفر آباد میں بھی وہ ہم کر رہے ہیں، اسی والے سے ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو میں دعوت بھی دوں گا۔ میں واپس جا رہا ہوں اور اوپر سے 5 اگست کا منوس دن بھی آ رہا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح کے پتہ نہیں اب پھر یہ کوئی بات یہ ہوئی کہ 5 اگست تھا، میں ایک وہ کاغذ مجھے ملا، اس میں تینوں بڑوں کا دستخط شدہ کہ تا تصفیہ کشمیر آزاد کشمیر حکومت کو لکھا تھا پینڈنگ دی فائنل ریزولوشن آف کشمیر، کہ اس کو حکومت کو باضابطہ اس کشمیر کی حکومت کی جو ہے وہ جانشین حکومت تسلیم کیا جائے۔ اب میری بات کو اس نے کوئی اور بتا دیا کہ میں شاید ہری سنگھ کی گن بنانا ہے، بھائی ہری سنگھ کی وہ تو بھاگ گیا ہے، حکومت کشمیر کی پوری کو اس کو تسلیم کیا جائے۔ میں گیا ادھر حسین قاہرہ صاحب کے پاس، پہلے وہ کوئی بات چلی تو میں نے کہا آپ پھر کیا چاہتے ہیں، کس طرح؟ میں نے کہا اس کو تسلیم کرو، اور کیا چاہتا ہوں میں تو آگے جا رہا ہوں، تم پیچھے لے جاتے ہو مجھے، کہ یہ حکومت باہر جا کر اصل فریق ہم ہیں، کشمیری ریاست جموں کشمیر کے پرنسپل پارٹی ہم ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے، نہ حکومت ہندوستان نے، نہ حکومت پاکستان نے، نہ ہندوستان کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، کہ ہمارا اپنا ہم مستقبل کس طرح طے کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے اس 5 سال میں کافی یہ اوپر نیچے جو ہوا، مجھے جانے کا موقع ملا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ان کی، جو مرضی کرتے رہے اسلام آباد سے، وہ آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی، ان کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی، جو اصل فریق ہے وہ نہیں سنتے دوسرے کی بات۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، یا آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کا تشخص بلند کیا جائے، یہ نیچے گرانا چاہتے ہیں، ان کو ڈر کس بات کا؟ میں نے کہا وہ کس بات کا آپ کو خوف ہے؟ اگر آپ نے کوئی خفیہ غیر اعلانیہ کو کیا، کھل کر آؤ نا ہمارے سامنے، بتاؤ نا جی ہم نے یہ کر دیا۔ شرما تو ڈرتے کیوں بھائی؟ چوری کیے تو اقرار کر لو نا کہ جی ہم نے یہ ختم کر دیا معاملہ، پھر ہم جانے ہمارا کام جانے۔ یہ خفیہ کارروائیاں کیا کر رہی ہیں؟ سامنے آ کر کھل کر بات کریں آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وہ جو آپ کے میرے بہن بیٹے بیٹیاں، وہ بوڑھا کشمیری جس کا میرے پاس کلپ ہے، وہ اپنی بہن کو کہتا تو ویسے پریشان ہوتی رہتی ہے، وہ کہتا ہے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا پر چھاتی پر آرنا، کہتا میرا ہے، میں نے 2 بیٹے دیے۔ آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ حسین خان نے کیا قسم اٹھائی تھی 3 یا 4، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا۔
بھاجی ان کی قربانی رائے گاہ چلی جائیں گی. میں نے جا کر کہا ان کو جو متعلقہ لوگ ہیں، میں نے کہا آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخر میں بھی ذلیل ہوں گے جو کشمیر کے ساتھ دھوکہ کرے گا. مذاق ہے یہ کہ مطلب ہے وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا کہ آپ آ کر ان کو ہندوستان کی فوج سے ظلم سے جو ہے وہ، اور آپ ادھر اٹھ کر تو ان کا سودا کرتے پھرتے. میں نے اسمبلی میں کہا، میں نے کہا ہر کشمیری نیشنلسٹ ہے، ہر کشمیری. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ وہ کافر تو نہیں ہے. نئی ٹرم نکالی ہے، نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ، پتہ نہیں کیا تو کیا کیا وہ لکھا ہوتا کاغذوں میں. شام کو وہ جو رپورٹ آتی ہے نا، وہ جو خفیہ والے لکھتے رہتے ہیں کہ فلانا سب نیشنلسٹ، فلانا نیشنلسٹ، فلانا یہ، فلانا وہ، فلانا وہ. انہوں نے اختیار لیا اپنے پاس. آپ کو اور مجھے بے وطن قرار دینا، وہ یہ لکھنے والا ہے، اور غدار قرار دینا، یہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اختیار. وہ جو رپورٹر ہوتا ہے، وہ مظفر آباد ایک فوت ہو گیا عبد الرحمان، اس کو ہم کہتے تھے چلی، اللہ اس کو مغفرت کرے. حال یہ ہے ان کا. آپ کو چھوٹی سی بات پر ختم کرتا ہوں. میں سردار کیوں صاحب کا بیٹھا تھا، غازی ملے تھے غالباً یہاں سے، وہ کیا تھا سیز فائر لائن توڑنے والا. ادھر رات کو ملک میں بیٹھے ہوئے تھے تو آئی جی پی صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو امان اللہ خان اور سارے لوگ ہیں، یہ میٹنگ ختم کر کے اس کو راجہ فاروق حیدر کے گھر بیٹھے ہوئے. اچھا اس طرح میری سردار صاحب سے اللہ محسوس تھا، ناراضگی بھی تھی. انہوں نے میری تو یوں دیکھا. میں نے کہا تمہارا بیڑا گھر ہے، تم نے میرا شجر نسب بھی تبدیل کر دیا. وہ فاروق خواجہ ہے، میں راجہ فاروق ہوں. یار میں نے کہا جی شکر ہے میں ادھر آپ کے پاس آ گیا. کیا میں نے کہا پھر کل صبح چلی سے تصدیق کرواتے ہیں. یہ حال ہے ان کی ایک انسپکٹر جنرل پولیس اس طرح کی رپورٹ دیتا ہے. بہرحال کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے جی. بس وہ ہو گیا ہے کہ وہ تشدد پہ ہی آیا. وہی ہے. عابد ہے جو تشدد پہ، اس کو چلو ہاسپٹل ہے، اس کو اس کو کورٹ سے آرڈر سے کروایا. آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے وکلا کی؟ جی وکلا کی لیگل کمیٹی بنائی ہے. اس سارے معاملات کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں پورے. ٹھیک ہے جی. آپ کا بار کے ساتھ قریبی رابطہ، بار والے آپ نے ان کی کرنی ہے، کارون نے کرنی ہے بار کے لوگوں. اور میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آپ دو بیٹھے ہوئے ادھر، ایک صاحب کا وزیر ہے، ایک صاحب کا کونسل کے ممبر ہیں، برات یافتہ میں بھی ہوں. آپ جو بات کہہ رہے تھے، اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کیا برات واپس کروں؟ بات یہ ہے ہمارے ملک میں حلال کھانے پر پابندی، حرام کھانے پر کوئی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ نے، ہماری جماعت نے اس موومنٹ میں بالکل ساتھ رہنا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ سب سے آگے ہم ہوں تاکہ ہم پر کوئی الزام نہ لگے. ہاں میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں کہ وہی نا آپ ہی ہے کہ یہ کوئی الزام نہ لگایا کہ یہ کوئی کالی بھیڑے تھی ہماری صفوں میں نا. ہاں آگے ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس بات سے کہ ایک تو جموں کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے نمبر 1، اور آزاد کشمیر پہ حکومت کرنے کا حق آزاد کشمیر کے عوام کو حاصل ہے. یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا. یہی میری گزارش تھی. بہرحال یہ ہے کہ یہیں پر دارالجہاد بھی ہے. وہ اس کرنل کا کیا نام تھا جی جو آیا تھا ادھر راولہ کوٹ؟ رام لال کو یہیں ذلیل ہو کر گیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیں میری بات. آپ کی تاریخ انتہائی سنہری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں. اور صحیح نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرے کہ آپ کن لوگوں کی اولاد ہیں، آپ کون لوگ ہیں، آپ کے بزرگ کون تھے. یہ ضرور کریں. یہ تو میرے الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. راز رفیق صاحب آپ کا، باقی جو شرکاء ہیں اس کمیٹی کے، میرے عزیز بیٹھے نیچے. اپنے جذباتی عزیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے نا فیس بک والے
ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لکھنے میں انتہائی سنجیدگی، متانت اور شرافت ہونی چاہیے، یہ میری بات یاد رکھے، تحقیق بھی ہونی چاہیے اور تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ جو اخلاق سے اوپر نیچے ہو وہ نہ لکھے، اس سے ہماری جدوجہد کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ کہتے نہیں یہیں ایسے تیسے لوگ ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک کا، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کو کہتا ہوں تحقیق اور ایک دائرہ جو ہوتا ہے جو شرافت کا، اس کے اندر بیٹھ کر آپ جتنی یعنی جتنی کسی کو مرچیں لگیں گی اتنے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ بات حقائق سے ہوگی اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ جو آپ لکھیں گے تحریر سے ہوگی، اس سے یہ میری آپ سے گزارش۔ اچھا بیچ میں مجھے بھی رگڑ دیتے ہیں یہ سارے، میں ان کو کیا بولوں؟ ہاں نہ مجھے زیادہ میں خام کا مجھے رگڑ، تم یہ ہے، تم وہ ہے، تم فلانا ہے، ہاں جی، مجھے بھی بیچ میں رگڑ دیتے ہیں یہ، تو میں پھر غصے میں بھی آتا ہوں، میں بھی کچھ کہہ دیتا ہوں، زبانی لکھتا نہیں ہوں لیکن زبانی کہہ دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیا کریں بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ انہوں نے کہا 2009 میں کہ جی یہ نہیں بن سکتا وزیر اعظم، سکندر یاد صاحب فوت ہو گئے، موجود تھے، انہوں نے پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا نیشنلسٹ ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہی ہوا۔ ہاں جی۔ بہرحال اللہ نے ناکام کیا ان کو۔ تو بات یہ ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، یہ میری استدعا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، یہی میری گزارش ہے۔ یہ جو ملک پاکستان میں آ کے رواج چلا ہوا ہے، اس سے آزاد خطے کو محفوظ رکھے، اس کو یہ ادھر نہ آئیے، ادھر نہ آئے، ادھر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ باقی سیاسی معاملات الگ ہے، ہمارا مقصد سیاسی نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد ہے، یہ قومی جدوجہد ہے ہماری۔ شکریہ آپ کا۔